فتح مکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فتح مکہ جڑا ہوا ہے ایک اور بہت بڑے ایونٹ کے ساتھ جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آتا ہے, خواب میں انہیں دکھایا جاتا ہے کہ آپ مکہ شریف میں تشریف لے گئے ہیں, تو آپ عمرے کی نیت فرماتے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ اور آپ مکے کی طرف جاتے ہیں. ان کو مکہ میں روکا جاتا ہے. میں اجمالاً ذرا مختصراً تاکہ ہم کانٹیکسٹ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہو جائے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا جاتا ہے, مکہ میں نہیں آنے دیا جاتا, اور پھر الٹیمیٹلی حضرت عثمان کو بھیجا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ روک لیا جاتا ہے. پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت رضوان فرماتے ہیں, ایک پلیج وہاں پہ ہوتا ہے, حضرت عثمان غنی واپس تشریف لے آتے ہیں. پھر ایک ٹریٹی ہوتی ہے, اور یہ جو ٹریٹی ہے, یہ جو میثاق ہے, یہ جو ٹروس ہے, اس میں 10 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہوتا ہے, لیکن اس کی جو باقی ٹرمز ہیں وہ ساری مسلمانوں کے بظاہر خلاف ہیں. مسلمانوں کے حق میں یہ ٹریٹی بظاہر نہیں ہے, اس کے کلوزز مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں. اور صحابہ کرام ایک لیول پہ مغموم بھی ہوتے ہیں کہ جب ہم حق پہ ہیں, جب ہم سیدھی راہ پر ہیں, تو ایسی ٹریٹی کیوں کی گئی. لیکن سورہ فتح نازل ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے, اور اعلان ہوتا ہے کہ یہ فتح مبین ہے. ٹریٹی آف حدیبیہ کو رب العزت نے ایک کلیئر وکٹری قرار دے دیا. دس از اے کلیئر وکٹری. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات رب العزت کی جو حکمتیں ہیں, رب العزت کی وہ جو بشارتیں ہیں, اس میں کچھ وقت کا تعین وہ رب العزت خود کرتے ہیں. وقتی طور پہ بظاہر وہ ٹریٹی مسلمانوں کے خلاف ہے, مگر وہ ٹریٹی پیش خیمہ بن گیا. It became the crossroads through which Muslims ultimately prevailed over Makkans. آپ 2 سال آگے چلتے ہیں, یہ 6 ہجری کا واقعہ, 8 ہجری کو مکہ والوں کا ایک کلان ہے جو اس معاہدے کو توڑتا ہے. اس معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے اب مسلمان جو ہیں تیاری کر رہے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں رازداری بھی کی, لوگوں کو نہیں بتایا کہ ان کی مہم کہاں پہ ہے, لیکن لوگوں کو جمع بھی کیا. اب یہ 10,000 کا لشکر ہے. جسٹ امیجن کہ جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا, جس مکہ میں نعوذ باللہ آپ کے جسم اطہر پر اوجڑیاں رکھی گئیں, جہاں پہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, جہاں پر آپ کے صحابہ کے اوپر گرم ریت کے پر پتھروں پہ لٹایا گیا, کیا کیا وہ ظلم ہے, وہ ٹارچر کی کون سی فارم ہے جو وہاں پر نہیں ہوئی. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکہ کی طرف رواں دواں ہے, 10,000 کا لشکر ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہ تشریف لے کے جاتے ہیں, اب یہ سرکار دو عالم کا حوصلہ ہے, یہ سرکار دو عالم کی عظمت ہے کہ اعلان کیا ہو رہا ہے, جو ابو سفیان کے بھی گھر میں جائے اس کو بھی آج امان ہے. the greatest enemy, اس وقت جو آرچ انیمی تھا, تو اس کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے. جو اپنے گھر میں کنڈی لگا لے اس کو بھی امان ہے. جو بیت اللہ میں تشریف لے جائے اس کو بھی امان ہے. اور جب کسی صحابی نے جوش کے اندر یہ نعرہ لگایا, الیوم یوم ملحمہ, this is the day of slaying, آج ہم بدلہ لیں گے, تو سرکار دو عالم کی طرف جب یہ پیغام آیا تو آپ ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا الیوم یوم مرحمہ, this is the day of mercy, this is the day of رحم. اور سرکار دو عالم جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جب وہ قصبہ کے اوپر آپ کا سر پاک ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, تسبیحات ہیں, اب یہ وکٹری ہے, اور گریٹسٹ وکٹری ان دی اینلز آف ہسٹری, جس کی کوئی مثال نہیں ہے, کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ سارے اینیمیز ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو معاف فرما رہے ہیں. اور کن الفاظ کے ساتھ معاف فرما رہے ہیں؟ میں تمہیں انہی الفاظ کے ساتھ معاف کرتا ہوں جیسے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے, آج تم آزاد ہو, یو آر فری, یو کین گو. اب جو ایک اور یہاں پہ بہت سے واقعات ہیں, کیونکہ میں ایک اوورآل ایک سٹرکچر کے اوپر پہلے میں نے کہا میں بات کروں. بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے عمران اور ارملہ. حضرت بلال حبشی, دی افریقن ایتھوپین, جن کی رنگت نعوذ باللہ بظاہر سیاہ ہے. اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پہلی اذان کا معاملہ ہے, سرکار دو عالم نے بلایا, بلال آؤ اس کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو. یہ ہے اسلامک ایکوالٹی. آج سیکٹیرینزم, آج ذات پات کے بتوں کے بھی سرکار دو عالم پاش فرما رہے ہیں. بلال حبشی کو کہا کہ اس کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو. اور وہ جو بڑے بڑے چیفز تھے جو حضرت بلال حبشی پر ظلم اور ستم کرتے تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ آج بلال کعبے کی چھت پہ, he is on the top. اور حضرت بلال نے, یہ ایمان افروز نکتہ ہے, آپ کی آڈینس اس کو ویورز انجوائے کریں گے, حضرت بلال حبشی نے
اس فیلنگ میں کہا کہ یا رسول اللہ ساری زندگی کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا رہا ہوں, آج تو کعبے کی چھت پر آپ نے اتنا فضل فرمایا, مجھے کھڑا کر دیا, اب کدھر منہ کر کے اذان دوں؟ تو فرمایا گیا چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلہ بنا لو. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حضرت بلال حبشی کی اس کیفیت کو علامہ اقبال نے بانگ درا میں سیلیبریٹ کیا ہے. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری, ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. تو جناب بلال وہاں پہ ایلیویٹڈ ہے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کلینز کیا کعبۃ اللہ کو from the idols were smashed, اور وہ ایک literal sense میں بھی idols were smashed, اور فرما رہے ہیں کہ حق آ گیا باطل چلا گیا, اور باطل مٹنے ہی کے لیے نقشہ آپ نے ہمارے سامنے رکھا ہے. اور یقینی طور پہ پھر اس کے واقعات تو آپ نے جیسا کہا بہت زیادہ ہیں, اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے.